أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ الذی جعل لکم الارض، سب سے پہلا لفظ ہے الذی، جو، جس نے، جعل، آیت نمبر 19 میں یہ لفظ گزر چکا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون، وہاں یجعلو فعل مضارع آیا تھا، یہاں جعل فعل ماضی آیا ہے۔ جعل بنایا، کیا، الذی جعل جس نے بنایا، کر دیا، لکم تم سب کے لیے، لام اور کم، لے کے معنی کے لیے، کم تم سب، الذی جعل لکم جس نے تمہارے لیے کر دیا، الارض زمین، جس نے تمہارے لیے زمین کو کر دیا، بنا دیا، فراشا، فراش فا را شین سے ہے، اسی سے ہماری اردو میں فرش کا لفظ بھی آتا ہے۔ ہر وہ چیز جو نیچے بچھائی جائے اسے عربی میں فراش کہتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ بچھونا کیا گیا ہے۔ تو ہماری ایک فریز مکمل ہوئی، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جو اللہ جس کی عبادت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، وہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تمام انسانیت کا خالق ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا ہے، یعنی اس طرح کا بنایا بنایا ہے کہ تم اس پر آرام سے چل سکتے ہو، نہ اتنا نرم بنایا کہ پاؤں دھنس جائیں تم چل نہ سکو، نہ اتنا سخت بنایا کہ تمہارے لیے چلنا دو بھر ہو جائے۔ والسماء بناء، اور اسی نے تمہارے لیے آسمان اوپر کا کی فضا بنائی، بناء، بنا کے معنی عمارت اور تعمیر کے ہیں، تو عمارت یا عمارت کا کوئی جز مراد ہو سکتا ہے، اس لیے اکثر علماء نے اس کا معنی چھت کیا ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل، وا کے معنی اور، انزل نزول سے ہے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نازل، جو چیز اتر رہی ہو، منزل جہاں آپ اترتے ہوں، رہائش اختیار کرتے ہوں، من السماء، وانزل، انزل اس نے اتارا، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء، من السماء اوپر سے، آسمان سے، تو لہذا اس نے آسمان سے اتارا، ماء پانی، یعنی تمہارے لیے یہ بندوبست بھی اس نے کیا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا، فاخرج، فا کے معنی پس، تو نتیجے میں، فاخرج تو نکالا، جیسے انزالا اتارا، اخرجا نکالا، پس اخرجا اس نے نکالا، یہی اخراجہ ہے جس سے ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں خروج، نکلنا، خارج کوئی چیز خارج ہوئی، نکلی، مخرج نکلنے کی جگہ، اخراجہ بھی تو اس نے نکالا، بھی بے اور ہی، بے کے معنی ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور بے کا لفظ کسی چیز کے ذریعہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، ہی اس، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالا، من الثمرات پھلوں میں سے، من سے الثمرات، ثمرہ کی جمع، الثمرہ کی جمع الثمرات،
اصل لفظ ہے ثمرہ۔ ثمرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کوئی جو پیداوار ہوتی ہے، جو اس سے برآمد ہوتی ہیں چیزیں، عام طور پہ اس کا معنی پھل بھی کیا جاتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے اس زمین سے من الثمرات کئی پھل نکالے، کئی قسم کی پیداوار نکالی، رزقاً یہ سب کچھ روزی کے طور پہ، غذا کے طور پہ، تمہاری روزی کے لیے، تمہاری بسر کے لیے، لکم تمہارے لیے، لے کے معنی کے لیے، کم تم سب، فلا تجعلوا للہ اندادا، جس اللہ نے تمہیں اور تم سے پہلے کی تمام مخلوقوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے پھر تمہارے لیے زمین و آسمان کا بندوبست کیا، تمہیں رہائش دی، جس اللہ نے پھر تمہارے لیے پانی اتارا جس میں رونق بھی ہے، جس میں ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، پھر اسی اللہ نے اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ تمہارے لیے پھل نکالتی ہے، فصلیں نکالتی ہے، جو تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ تو جب سب کچھ کرنے والا وہی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، فا لا تجعلوا، فا کے معنی پس، لا کے معنی نہیں، تجعلوا وہی جعل جو گزرا، یجعل وہ کرتا ہے، بناتا ہے، تجعل تو کرتا ہے، بناتا ہے، لا تجعل تو نہ کر، نہ بنا، لا تجعلوا تم سب مت کرو، مت بناؤ، فلا تجعلوا تو تم سب مت بناؤ، للہ اللہ کا اندادن۔ انداد ند ان کی جمع ہے، ند۔ ند کہتے ہیں کسی کے مد مقابل ہم سر برابری کا، کسی کو اس کے برابر رکھنا۔ فرمائے اللہ کے برابر کسی کو نہ رکھو، اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وا اور انتم، وا کے بارے میں یہاں حالیہ ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ حالت یہ ہے، صورتحال یہ ہے۔ انتم، انتا کی جمع ہے، انتا کے معنی تو، اور انتم تم سب، وانتم جبکہ تم سب لوگ، تعلمون علم سے، علم کے معنی جاننا، علم اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، اسی سے عالم ہے جاننے والا، جو چیز جان لی جائے اسے کہتے ہیں معلوم۔ یعلم وہ جانتا ہے، تعلم تو جانتا ہے، آگے وام نون لگا، تعلمون تم سب جانتے ہو، وانتم تعلمون جبکہ تم سب جانتے بھی ہو، یعنی اس حقیقت کا تو تمہیں علم ہے کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہی ہے، پھر کسی اور کو کسی بھی بنیاد پر شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تم یہ مانتے بھی ہو کہ تمہاری زندگی کی یہ تمام بندوبست کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تو پھر عبادت میں، دعا میں کسی اور کو شریک کیوں کرتے ہو؟ خوف میں، رجا میں، امید میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ لہٰذا یہ آیت اپنے مفہوم میں واضح ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس رب کی عبادت کا تمہیں حکم دیا گیا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بنا اور آسمان کو ایک چھت کے طور پہ بنایا، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی برسایا، اخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، پیداوار نکالی، فصل نکالی، فصل برآمد کی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون جبکہ تم لوگ جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو ہمیں پڑھنے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔